وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج یہ دو حدیثیں ہم بیان کریں گے۔ ان دونوں حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے دین کو کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور کن کن چیزوں کی محبت دل میں نہیں رکھنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے برغبتی اختیار کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ کے ہاں بھی ہم مقبول ہو، لوگوں کے ہاں بھی ہم مقبول ہو اور ہمارا دین بھی محفوظ ہو، دینی اعتبار سے بھی ہمارا نقصان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بیڑیے یہ جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، یہ کیا نام ہے، بھیڑیا بھی ہو اور وہ بھوکی بھی ہو اور بکریوں کے ریوڑ میں بھی اس کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال کی ہرس، ایک مسلمان کے دل میں مال کی جب ہرس ہو اور عہدہ اور منصب کی لالچ ہو، یہ چیز مسلمان کی دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کیا فرمایا کہ جتنا کہ مال کی ہرس اور عہدہ اور منصب کی لالچ اس کی دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر مال کی محبت نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے، اور مال کی جو ہے ہرس نہ ہو اور عہدہ اور منصب کی جو ہے لالچ بھی ہمارے اندر نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر مال کی ہرس ہے اور عہدے اور منصب کی لالچ ہے اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز، جائز تو چلو ٹھیک ہے، ناجائز راستے اس کے لیے اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ دین اعتبار سے بہت انسان کی جو ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، ان کی بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اور حد اکراس کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کے ہاں جو ہے مغضوب ہوگا اور اللہ پاک اس سے ناراض ہوگا، اس کا دنیا بھی تباہ ہو جائے گا اور آخرت بھی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کو میں اختیار کروں، اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے برغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کر لے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مال دولت وغیرہ اس سے بھی برغبتی اختیار کر لو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اگر تم دنیا سے برغبتی نہیں اختیار کرو گے اور اسی طرح جو ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے برغبتی اختیار نہیں کرو گے تو پھر لوگوں کے ہاں تم مقبول نہیں ہوں گے اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی تم مقبول یعنی محبوب نہیں ہوں گے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں محبوب ہو، لوگوں کے اندر بھی ہماری عزت ہو، قدر ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ دنیا سے برغبتی اور لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس سے بھی برغبتی اختیار کرنا ہے۔ اب ہم اسلامی طریقے کون کون سے ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں، ہمارے دلوں سے مال کا ہرس نکل جائے، ٹھیک ہے، عہدے اور منصب کی لالچ ہمارے دل سے نکل جائے اور ہمارے دلوں سے جو ہے مال اور دولت کی یعنی محبت، ٹھیک ہے، یعنی مثلا لالچ اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے اس کو دی ہے تو یہ جو ہے ہرس وغیرہ یہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اس کے لیے اسلامی طریقے ہے، 10 طریقے ہیں، ان کو اپنانے کی ہم فکر کریں گے تو یہ بیماری ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات آخرت کی فکر کرنا۔ کیا چیز ہے؟ ہر وقت آخرت کو یاد کرے کہ دنیا تو ایک دن فانی ہونے والی ہے، یہ مال بھی مجھ سے رہ جائے گا، یہ عہدہ بھی مجھ سے رہ جائے گا، یہ منصب بھی مجھ سے رہ جائے گا۔ جب ایک چیز میرے پاس رہے گی نہیں ہمیشہ کے لیے تو میں اس میں کیوں اس کے پیچھے پڑ کے اپنے آخرت کو برباد کر دوں؟ ہر وقت آخرت کو یاد کرنا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے بس۔ نمبر 2، موت کو کثرت سے یاد کرنا کہ دیکھو موت آنے سے یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی، سارے مزوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، سمجھ آ رہی ہے۔ نمبر 3، قناعت اختیار کر لو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مل جائے بس اس پر راضی رہو، بس یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس پر بھی ناراض ہے کہ یہ کم ہے، یہ کیوں ملا ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ملا، نہیں، بس جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہنا۔ اور نمبر 4، صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالنا۔
آپ دینے والے بنو، لوگوں سے لینے والے مت بنو، اس سے دل کے اندر جو ہے مال کی محبت پھر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حلال اور حرام کی فکر کرنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے حرام کھا لیا تو قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حرام کو کھانے سے میرے دعائیں قبول نہیں ہوگی، میرے عبادات قبول نہیں ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ انسان کی 40 دن کے عبادات پر پانی پھیر دیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح سادگی اپنانا، جب ہم سادگی اپنائیں گے تو پھر بھی جو ہے ہمارے دلوں کے اندر سے مال کا حرص، محبت نکلے گا۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت پر غور کرنا کہ یہ تو ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ تو ایک دن جو ہے رہ جانے والی ہے، سارا سب کچھ فنا ہو جائے گا، کیوں میں ان میں جو ہے رغبت کروں، کیوں میں ان سے محبت کروں، کیوں اس دنیا کی خاطر میں آخرت کو برباد کر دوں؟ غور کرنا، فکر کرنا۔ دنیا نہیں تھا، اللہ نے بنایا، ایک دن آئے گا کہ دنیا کو اللہ پاک کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، کل من علیہا فان۔ تو یہ غور و فکر کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 8، اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے، مال دیا ہے، تو ان لوگوں کو دیکھا کرو جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں بجلی ہے، ایک کے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو آپ اس گھر کو دیکھو جن کے اندر یہ سہولت نہیں ہے، تو پھر آپ کو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ شکر ہے کہ میں اس سے تو اچھا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح دعائیں کرنا، اللہ پاک سے ہر وقت دعائیں کرنا، یا اللہ میرے دل سے مال کی محبت، حرص، لالچ، یہ اللہ یہ نکال دے، یہ نکال دے، اللہ میرے دل کے اندر اپنی محبت ڈال دے، میرے دل کے اندر دین کی محبت ڈال دے، رسول پاک علیہ السلام کی محبت ڈال دے، آخرت کی تیاری والا فکر میرے دل کے اندر